پاک باز بھائی کی بہن، تیرا تو باپ نیک نام، تیری ماں نیک نام، اتنے اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے تو، یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ تیری شادی نہیں ہوئی، بیٹا کہاں سے آیا؟ آفاقی ہدایات کے مطابق سیدہ مریم نے نامولود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا میرا سر نہ کھاؤ، اسی سے پوچھ لو کہاں سے آیا، کس نے بھیجا؟ فاشارت الیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم کہتی ہے ہم بچے سے کیسے باتیں کریں؟ نامولود بولنے کے قابل کہاں ہوتے ہیں کہ ہم اس سے اتنا سنجیدہ سوال کریں؟ خود بچنا چاہتی ہو، تیرے پاس شاید کوئی دلیل نہیں ہے، تو ہمیں ٹالنا چاہتی ہو کہ ہم اس بچے سے باتیں کریں، لیکن ہمیں عقل ہے، شعور ہے، بچے سے ہم باتیں کریں؟ پاگل ہیں ہم۔ رب العالمین نے فرمایا عیسیٰ، بے شک اس عمر میں بچے نئی باتیں کیا کرتے، لیکن آج تجھے بولنا ہے، آج مریم کی صفائی میں تجھے وکیل بناتا ہوں، بول، اور بول بھی اس طرح کہ تیری گفتار تاریخ کا سرمایہ بن جائے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نومولود عیسیٰ نے شہادت کی انگلی اٹھا کر نعرہ لگایا، قال انی عبد اللہ۔ یہ انداز خطابت کہاں سے سیکھا؟ اصل میں یہ حسن فطرت ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ دلوں میں اتر جانے والے یہ انداز مکتب میں اور یونیورسٹی میں نہیں ملتے، یہ حق تعالی جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ شہادت کی انگلی بلند کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نعرہ لگایا، فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ میری ماں کے کردار پر شبہ کرنے والوں، میں تو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں، عبدیت کا مثالی نشان ہوں۔ اللہ نے مجھے کتاب عطا کرنی ہے، تمہاری زندگی کے اور تمہاری فکر کے کس بل نکالنے کے لیے، تمہیں سیدھا کرنے کے لیے مجھے کتاب ملنے والی ہے، کانسٹیٹیوشن بک ملے گی مجھے، جس سے میں تمہیں سیدھا کروں گا۔ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھنا ہے اور برکتیں میرے ساتھ ساتھ ہوں گی، اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں گا۔ اور میں کہا کرتا ہوں عزیز دوستو،
اینما کنتو کا جملہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہے. کسی اور پیغمبر نے یہ نہیں کہا اینما کنتو، میں جہاں ہوں گا برکت والا رہوں گا. اور یہ جملہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے اس لیے ادا کروا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک مرحلہ فرش زمین سے تعلق رکھتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک مرحلہ آسمانوں سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے فرمایا اینما کنتو، میں جب تک زمین پہ رہوں گا تو برکت والا ہوں، اور جب آسمان پر اٹھایا جاؤں گا تو بھی برکتیں میرے ساتھ ساتھ ہوں. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور میں لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کی طرف ترغیب دوں گا. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کی ترغیب دوں گا. یہ حکم ملا ہے مجھے اللہ کی طرف سے کہ میں لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کی ترغیب دوں. بندوں کے آستانوں پر نہیں، اللہ کے در پہ جھکنے کے لیے لوگوں کو بلاؤں گا. خود کبھی نشین ہو کر نہیں بیٹھ جاؤں گا، تعویذ گنڈے کا کاروبار نہیں کروں گا، انسان کی جبین اللہ کے در پہ جھکاؤں گا. یہ مشن ہے، یہ پروگرام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. جب تک زندہ رہوں گا یہی مشن جاری رکھوں گا. عزیز دوستو، آپ نے دیکھا قرآن کریم نے سیدہ مریم کی پاکیزگی اور سیدہ مریم کی تطہیر کو بیان کرنے کے لیے کتنا دل نشین اسلوب اختیار کیا ہے. بے شک اختصار کا حسن بھی ہے، انداز بیان میں اختصار کا حسن بھی ہے، لیکن وضاحت بھی ہے. کوئی پہلو تسنا نہیں رہنے دیا قرآن کریم نے. اس حد تک بات کی وضاحت کر دی کہ جس حد تک انسانوں کے اذہان و قلوب مطمئن ہو پائیں، بڑی وضاحت کے ساتھ. تو جو قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کی پاکیزگی کو اتنی اہمیت دیتا ہے، وہ قرآن کریم فرزندان اسلام کی روحانی ماں اور اسلام کی مریم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی اور تطہیر کو کیسے اہمیت نہ دیتا. سیدہ مریم کی برات میں سورہ مریم نازل ہوئی اور حضرت عائشہ صدیقہ کی برات میں سورہ نور نازل ہوئی. سیدہ مریم پر یہودیوں نے بدزبانی کی اور الزام عائد کیا، اور سیدہ عائشہ پر منافقین نے، یہودیوں کے ایجنٹوں نے یا یہودیوں کے بیٹوں نے بدزبانی کی اور الزامات عائد کیے. جس طرح کہ حضرت مریم عظیم بھی ہیں اور مظلوم بھی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عظیم بھی ہیں اور مظلوم بھی. میں تو عرض کیا کرتا ہوں عزیز دوستو، کسی کی عظمت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی پہلو سے مظلوم بھی ہو. جو مظلوم نہ ہو وہ عظیم نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کتنے عظیم ہیں. عشرہ مبشرہ میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے نمبر پہ ہیں، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پوری انسانی برادری میں
یہ انفرادیت رکھتے ہیں کہ ان کے نکاح میں اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، عثمان کے سوا پوری انسانیت میں یہ شرف کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے متعدد بار اپنی اخروی کامیابی کی خوشخبریاں سننے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے متعلق ارشاد فرمایا، عثمان وہ صاحب شرم و حیا ہے، عثمان وہ شرافت کا پیکر ہے کہ جب یہ فرش پہ چلتا ہے تو اللہ کے فرشتے عرش پر اس سے حیا کرتے ہیں۔ کم و بیش 12 سال کی خلافت کا دور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہے، اور یہ فتوحات کا دور ہے۔ اسلامی سلطنت کی سرحدیں بڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب جام شہادت پی کر راہی خلد بری ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں انہوں نے بسیرا کیا ہے، تو اس وقت اسلامی سلطنت کی سرحدیں اور وسعتیں کم و بیش 24 اور 26 لاکھ مربع میل پر محیط تھی۔ 24 سے 26 لاکھ مربع میل تک۔ لیکن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ سرحدیں بڑھیں اور اسلامی سلطنت کی وسعتیں 44 لاکھ مربع میل تک جا پہنچی۔ کتنی؟ 44 لاکھ مربع میل تک۔ دشمنان اسلام کے خلاف پہلی راستے سے عسکری پیش قدمی کا آغاز حضرت عثمان کے زمانہ میں ہوا۔ پہلی راستوں سے جہاد فرزندان اسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کی فتح کی جو بشارت سنائی تھی اور اس میں شرکاء سب کے سب کو جنت کی خوشخبری سنائی تھی، وہ بھی حضرت عثمان ابن عفان کے زمانہ میں پوری ہوئی۔ عظیم اتنے اور مظلوم اتنے ہیں کہ عجمی درندوں یہودی ایجنٹوں نے مدینۃ الرسول پر یلغار کر کے 40 دن کے اس بھوکے پیاسے کو، جن پر 40 دن آب و دانہ کی بندش رہی، انتہائی بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیا گیا۔ اہل دانش کے لیے ایک بات کہتا ہوں، بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے ایک پیشہ ور مفکر صاحب ہیں، کتابیں لکھ لکھ کر انہوں نے تاریخ کے بدبودار مواد کو آڑ بنا کر صحابہ رسول پر تنقید کے نشتر چلائے۔ پہلے یہ جواز پیدا کیا ہے کہ صحابہ پر تنقید ہو سکتی ہے، اور پھر تنقید کی ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسی روایات لائے کہ جن کی روح سے صحابہ رسول ملزم ٹھہرے۔ اور میں کہا کرتا ہوں، محبت خوبیاں تلاش کرتی ہے اور بغض عیب تلاش کرتا ہے۔ ہمیں صحابہ کرام سے محبت ہے، ہم ان میں خوبیوں کے سوا کچھ نہیں دیکھتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں خوبیوں کے سوا ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جنہیں بغض ہے انہیں حضرت عثمان میں عیب نظر آتے بھئی، جنہیں بغض ہے انہیں عیب نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے تاریخی حوالے جمع کیے اور بڑے نفیس انداز میں ادب و انشاء کے لہجے میں لکھتے ہیں۔ آخر کوئی وجہ تو تھی
کہ لوگوں نے بغاوت کی اور پھر انہیں قتل کر دیا. اگر ان میں کوئی ایسی بات نہ ہوتی تو لوگ انہیں قتل کیوں کر دیتے؟ تو میں نے کہا اگر کسی کا مظلومیت کے ساتھ قتل ہو جانا اس کے ملزم ٹھہرنے کی دلیل بنتا ہے تو پھر صرف حضرت عثمان تو مقتول نہیں ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مقتول ہیں، شہید ہیں. کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مقتول ہیں، شہید ہیں. کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی مظلوم ہیں، شہید ہیں. یہ باقی سب میں نہ کوفے کے شہید میں کوئی عیب نظر آتا ہے، نہ کربلا کے شہید میں عیب نظر آتا ہے. صرف حضرت عثمان کے مقتول ہونے کو ان کے ملزم ٹھہرانے کی دلیل قرار دیا جا رہا ہے. تلک قسمت دیزا، صرف سبائیت کی خدمت کرنے کے لیے اور رافضیوں کے ایجنٹ ہونے کی حیثیت سے صحابہ دشمنی کے جنون میں تاریخ کے من گھڑت حوالوں کو آڑ بنا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تنقید کے بستر چلائے جاتے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کو صرف قابل تعریف سمجھتے ہیں، قابل تنقید نہیں سمجھتے. صحابہ قابل تعریف ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ تھکے بیٹھے ہو؟ ویسے آج تھکا ہوا تو میں ہوں. رات اس وقت ہم ملتان سے بھی تقریباً 125 میل دور تھے، بلوچستان کی طرف. وہاں سے ہم نے رات کو پھر سفر کیا، ملتان تک آئے. ملتان سے پھر جہاز سے راولپنڈی آیا. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے یہ فوکر کے سفر سے بچائے اللہ تعالیٰ. کبھی کبھی مجبوری میں سفر کرنا پڑتا ہے تو وہ تو پھر مجبوری ہوتی ہے نہیں. اب چترال جانا پڑا تو اس پہ سفر کیا. یہ مدنی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیے کیسے سفر ہوا. یہ کم وقت کانپتا زیادہ ہے، چلتا کم ہے. ابھی پچھلے دنوں کراچی سے تربت وہ مکران جانا پڑا چترال کے بعد، تو پھر وہاں بھی فوکر سے واسطہ پڑا. آپ کے قریب تو فوکر نے سجدہ کر دیا، زمین بوس ہو گیا. جی ہاں، فوکر نے ٹھوکر کھائی. تو آج جو جہاز آنا تھا اس نے براستہ یوب، ڈیرہ اسماعیل خان اور پشاور آنا. نیچی ہے، فضا میں ہوا میں بھی لہریں ہیں. ایک دفعہ ہم اسی روٹ پر ملتان سے جا رہے تھے یوب، تو جب پہاڑی سلسلہ شروع ہوا تو اس نے لرزنا شروع کر دیا. پھر وہ تو ہم نے صبر سے کام لیا. جب واپس آنے لگے تو پھر اس نے لرزنا شروع کر دیا. میں نے پائلٹ سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے. آگے جا کر اس میں کارپیٹ میں تو کہنے لگا جی اللہ کی شان ہے، وہ منواتا ہے. سائنسدانوں کی سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ جب پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ہوا کی لہریں اس قدر غیر متوازن ہو جاتی ہیں کہ جہاز کا بیلنس بگڑ جاتا ہے، یہ کانپنے لگتا ہے. اب آپ دیکھیے جب یہ پہاڑی سلسلہ ختم ہو جائے گا، سیدھی زمین آ جائے گی تو ہوا میں لہریں بھی ختم ہو جائیں گی، جہاز نہیں کانپے گا. چنانچہ ہم نے دیکھا جب پہاڑی سلسلہ ختم ہو گیا تو اس میں بھی توازن آ گیا، قرار آ گیا. تو میں نے کہا پھر یہ جو تم مد و جزر کے مزے اٹھاتے ہو تمہیں نصیب ہوں، ہم تو اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. چنانچہ براستہ راولپنڈی آیا ہوں. آپ کہیں گے بڑے ڈرپوک ہو، تو جی ہاں میں تسلیم کرتا ہوں، بس ڈرپوک ہوں. اصل میں اب باہر کا جب سفر ہوتا ہے تو وہ کئی گھنٹوں کا ہوتا ہے. یہی ویسٹ انڈیز جب گیا ہوں 10 گھنٹے لندن تک، اور لندن سے 14 گھنٹے لگے تھے. صرف ایک مقام پہ اترا، وہ 13 گھنٹوں کے بعد 13 گھنٹوں کے بعد کم وقت اترا. 450 کے قریب اس میں پیسنجر تھے. جمبو جیٹ تھا اس کا، BOAC کا، برٹش ایئر ویز کا. اور آپ یقین کیجئے کہ صرف میں اس میں مشرقی تھا، باقی سارے وہ تن کے گورے من کے کالے کم وقت.
وہ